اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Houston Central Time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کا مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے. حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے. ناظرین، اب جو مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، بہت محترم مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے. جس طرح سے ہمیں رمضان دو مہینے پہلے ہمیں رمضان عطا کیا، اور رمضان کی عبادت، اتنی ساری عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے ہیں. اسی طرح سے اب جو ہے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں اس میں جو 5 پلر آف اسلام میں جو پلر ون آف دا پلر ہے، وہ حج فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو حج کے اخراجات جا کر واپس آنے کے لیے، وہاں ٹھہرنے کے لیے، اور پیچھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو، ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور یہ مہینہ ذی الحج میں حج فرض کیا گیا ہے. جو لوگ حج نہیں گئے ہیں اور انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ نیکسٹ ایئر ہم حج کریں گے، اگر ابھی تک آپ کا فرض حج نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے سیکریفائس ہے، ہم عید کے دن جانور کو قربانی کرتے ہیں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اس سے پہلے اس پروگرام کا آغاز ہمیشہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں صرف آپ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ہمارے گیسٹ جو موجود ہے زوم کے ذریعے میں انہیں مدعو کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ بالکل کم ٹائم میں یہ تلاوت ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آئیے یہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی غور و فکر سے پڑھا کریں، اس کے معنی بھی سمجھیں. اور یہ دعا ہے، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. آئیے ہمارے گیسٹ موجود ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں جناب امام موسیٰ اعظم صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور جو ہے جس طرح سے آپ نے آف دی ایئر کہا، میں کسی نکاح سرمنی سے آ رہا ہوں، آپ خود بھی ایک دلہے لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. نکاح پڑھاتا ہوں، میں قاضی ہوں. جی امام ہے، قاضی ہے، بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے. اور جو ہے پورے امریکہ میں کہیں کبھی کدھر، کبھی واشنگٹن میں، کبھی شکاگو میں، کبھی ہیوسٹن میں، کہاں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بتائیے کہ یہ ماہ مبارک میں ہم
کہاں سے شروع کریں؟ جس طرح سے میں نے آج کا ٹائٹل جو ہے ڈسکرائب کیا ہے کہ سیکریفائز آور بیڈ ہیبٹس بیفور وی سیکریفائز گوٹ اینڈ کاؤ ان عید ٹائم، عید الاضحیٰ ٹائم. جی تو آپ کے اوپر جی اللہ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے اور سننے والے سامعین اور سپورٹرز کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے آمین. اور آپ کی اس نیک کاوشوں کو دوام بخشے، اور جس طرح آپ ہمیشہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے ثواب جاریہ رکھے اللہ اس کو، اور جو یہاں سے باتیں ہو رہی ہیں اس کے فیض کو جاری ساری رکھے. آمین. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ماہ مبارک کی جو بات کہی ہے اس کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی کیلنڈر ختم ہوتا ہے، جی ذی الحجہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیکریفائسز کا ذکر کیا ہے، جی اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر سیلیبریشن بھی ہے، سیکریفائس بھی ہے. جی سیلیبریشن یہ ہے کہ آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سیکریفائسز کو اللہ رب العزت نے اپریشیٹ کیا جی اور اتنا اس کو پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ان کے نقل حرکت کو فرض فرما دیا، جی اور جی ان کی ان اداؤں کو سیلیبریٹ کرنے والا مہینہ بنا دیا جی جس کا نام حج ہے. جی 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 بالکل. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو بڑی پیاری آخر تک ایسی آیت کو ہے، اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں اس ایام کا ذکر حج کے ساتھ جوڑ کر سیلیبریٹ کرنے والی بات بتائی ہے. جی بالکل. تو وہ حج میں جس طرح سے آپ کا حج کا ذکر چھیڑا ہے، ہمیں دیکھنا ہے حج میں نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ آپ کی اہلیہ، پیاری اہلیہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں بھی ہمیں حج میں اور عمرہ میں ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے. جی بہترین سنت ابراہیمی یہ ایک ایسی سنت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک نبی کا عمل نہیں بلکہ پورے اہل خانہ کو اللہ نے اس کے اندر جمع فرما دیا، جی اور اس طریقے سے سنت بنا کر تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا احسان فرمایا جی کہ ایک اگر کامیاب زندگی گزارنا ہے تو گھر کا ایک فرد کا آگے بڑھ جانا کافی نہیں بلکہ اس کے اہلیہ کا بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بچوں کا بھی اس کے اندر شمار ہونا چاہیے. تب جا کر ساری فیملی مل کر اللہ کے آگے جب خدمت کرتی ہے تو اللہ کو ایسی عبادت بہت پسند ہے. تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم مسلمان گھروں کے اندر ابراہیم علیہ السلام گھر والا ماحول پیدا کرنا چاہیے. عورتوں کو گھر کی یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر خوب اللہ کی مرضی کے مطابق خدمت اور ان کی دلجوئی کرے، اور بچوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ ماں باپ کی بھرپور اطاعت کرے، اس حد تک کہ اگر آپ کی جان پر بھی بنا رہی ہے تب بھی آپ یہ کہنا ہوگا کہ میں اللہ کے خاطر اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں. اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ اس عمل کے بدلے میں اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی رضا میں جلا ملتی ہے. جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا، باقی رہتا ہے. اور اس کی مثال بہترین یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو صاحبزادے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے، وہ اپنے آپ کو اپنے والد صاحب کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم آپ کو دیا گیا ہے میرے ابا جان آپ اس کو کر گزریے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا. اللہ رب العزت نے وہ اس دنیا سے چل بسے مگر رہتی دنیا تک کے ان کو ایک نمونہ حیات بنا کر چھوڑ دیا. یہ ایسی مثال ملتی ہے. جی جی اس سے ہم بہت سارے سبق لے سکتے ہیں، بہت سارے اس میں ہمیں سبق لے سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائشیں رکھی ہیں. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام پر اور زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو اولاد اپنی زندگی کے اتنے آخری لمحے میں جب آپ ایج ہو چکی تھی 80-90 سال کے ہو چکے تھے، آپ کو اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازا ہے. اس کے بعد پھر ٹیسٹ جو لیا ہے کہ پھر دونوں کو جو ہے اس مقام پر چھوڑائے جہاں کوئی بندہ نہ بندہ نواز، اس مقام پر چھوڑ کے آنے کا جو ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں.
دیکھیے کوئی کہانی ہوتی ہے یا کوئی سیریل آج کل چلتے ہیں لوگوں کے پاس، اس لیے اس کی مثال لے رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکے اس بات کو. تو اس کے اختتام کے اندر نتیجتاً سارے سسپنس کو کھول دیا جاتا اور سارے معاملے کو حل کر کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا اور لباب جو ہوتا وہ پیش کر دیا جاتا. اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے اندر ختم ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کی عبادات کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے تمام چیزوں کو اکٹھے کر دیے ہیں. تو سارے سال بھر کی عبادات انفرادی جو ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ نے ملا کر یہاں کے ایک فیملی کے اندر اس کو کلوزر دیا ہے اس کے اندر. تو آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو اللہ رب العزت یہاں پر پیش کر کے امت کو بڑا سبق دیا اور امت کو بڑا اعزاز نوازا کہ کہنے والے تو ابراہیم خلیل اللہ کے نہ صرف مسلمان بلکہ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہے، مگر کسی کے حصے میں بھی یہ چیز نہیں آئی، صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا گیا اللہ کی طرف سے. تو آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے جو آپ نے بتایا چیلنجز رہے ہیں، ان چیلنجز کو وہ گزر کر اور کم ایک عمر کا حصہ گزرنے کے بعد جب لوگ مایوس ہو جاتے، ایسے وقت پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو منوا دیا. یہ معنی ہے کہ کسی کی جوان مردی یا کسی کی صحت اس کا راز نہیں ہے، مگر میرے رب کا حکم ہوتا ہے تبھی کسی کو اولاد ہوتی ہے. تو یہ بات آدمی مان لینا تو پھر اللہ سے رشتہ بن جاتا تو ہر کام کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. ورنہ کئی ایسے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد سے نوازے، سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم ہے. اور کچھ ایسے ہیں جس کو اولاد ہو گئی مگر اولاد کے فوائد سے محروم ہے، اولاد فرمانبردار اطاعت گزار نہیں ہے. کئی ایسے ہیں اولاد تو ہے مگر اولاد ذریعے عذاب بن گئی ان کی زندگی کے اندر. تو اولاد کا ہو جانا کافی نہیں ہے، اولاد صحت کی وجہ سے ہو جانا یہ یقینی نہیں ہے. یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو حکم الہی کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے اندر کامیابی ہوتی ہے. بے شک، اللہ شبہ. تو بہرحال ہمیں یہ واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے، اور ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. اس طرح سے آزمائشیں ہماری زندگی میں بھی آتی ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے جو ہے مدد مانگنی چاہیے، اور جو ہے صبر کا دامن پکڑ کر جو ہے پھر اس کو انشاءاللہ اللہ کی مدد پھر شامل ہوگی، پھر وہ جو آزمائش ہوگی وہ ہمارے لیے آسان ہوگی. جی اس سے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاکہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر سامعین کی نظر ایک اشارت ان دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اسباب دکھایا اور اس کی طرف اشارہ کیا اور توجہ دلائی جو امت اگر اس کو اپنے سینے سے پکڑے رہے تو کامیابی کا ان کے لیے یقینی ہو جائے گی. ایک یہ کہ کوئی انسان بچپن میں یوں کہہ کر شکایت نہیں کر سکتا نہیں میں تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں دین کی کوئی توجہ نہیں تھی، جہاں دین کا لحاظ رکھا جاتا تھا، جہاں اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی تھی، وہ بڑے ہی ناکام اور غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے. سود خوری جس طرح آج کل ہوتا ہے، شراب وغیرہ پی لیا یا پھر نمازوں کی پابندی نہیں یا ناچ گانا جن گھروں میں ہوتا ہے، ایسے گھرانوں کے بچے یوں کہہ کر پھر کرانہ کشی کر لیتے ہیں میرا تو گھرانہ ہی ایسا تھا، مجھے کوئی چوائس ہی نہیں تھی. ایسے شخص کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے وہ نصیحت رکھ دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے والد صاحب نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش تھے. تراشا کرتے اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرتے کہ جاؤ یہ پتھر کو پھر جس کو انہوں نے تراشا ہے جا کر بازار میں بیچ کر کچھ پیسہ لے آؤ جس سے اپنے گھر چلنے کا کوئی سامان بنے. تو ان حالات میں ہونے کے باوجود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر بت تراش نہ بنتے تب بھی کامیابی تھی ان کی، بت پرست نہ بنتے تب بھی کامیابی تھی. بت شکن بنا انہوں نے، بت کو توڑنے والا بنا اور پھر سارے اپنا خود کر کے خاموش بیٹھ جاتے تب بھی کامیابی تھی، مگر سارے عالم کو پھر وحدہ لا شریک لہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے بنے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ان گھرانوں سے تعلق رکھ کر یہ سمجھتے کہ ہمارا گھرانہ تو دیندار نہیں ہے، بھئی ہم کیسے دیندار بنتے؟ دیکھ لو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. بالکل. آپ کی زندگی میں وہ بچوں کے لیے نصیحت ہے. پھر جب آپ شادی کے قابل ہو جائیں، آپ کی شادی کی عمر ہو جائے، تو سیدنا حاجر سے جب آپ کی شادی ہوئی، سارا سے جب شادی ہوئی تو دیکھو لوگوں نے یہ کہا کہ شادی کریں گے تو سدھر جائے گا، یعنی اچھی عادتیں چھوڑ دے گا اور برائی کی طرف پھر مائل ہو جائے گا. آپ نے شادی کر کر اپنی بیوی کو ایسا انفلوئنس کیا
کہ وہ ان کی معینہ بن گئی، ان کی مددگار بن گئی اللہ کے راستے میں، اور ان کی دنیاوی زندگی میں ہر قسم کی مجاہدات کے اندر وہ ساتھ رہی۔ اکثر عورتوں کو جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو وجہ بن جاتی طلاق لینے کی یا جھگڑے کی، ہاں سسرال والے بھی ان چیزوں کے اوپر پریشر کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دراز تک کا لاولد رہے، اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ بے شک بے شک، تمام حالت سے تو یہاں بات چیت جاری رہے گی، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ نے واقعہ ہے، بت تراشی جو ان کے والد کرتے تھے اور بت فروش تھے، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد بھیجتے تھے کہ یہ بت بیچ کے آؤ، تو جب ہوش آیا، پہلے تو بیچتے تھے، جب ہوش آیا، سمجھ آئی اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر لوگوں کو جاتے تھے، آواز لگاتے کہ یہ بت جو ہے بیچنے کے لیے ہے، لیکن ایک بات سمجھ لو، یہ نہ نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا، پھر بھی اگر آپ خریدنا ہے تو خرید لو، کیونکہ آپ کے والد زبردستی آپ سے یہ کام لیتے تھے۔ تو جب ہوش آنے کے بعد ہم بھی ہماری اولاد بھی ہوش آنے کے بعد اللہ سے ڈائریکٹ لنک لگائیں، شرک سے بچیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم بریک کے پر جاتے ہیں۔ بریک کے فوری بعد پھر آپ سے گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ آئیے، میرے ساتھ موجود ہے جناب امام موسیٰ اعظم صاحب، ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کنٹینیو کیجئے جہاں سے ہم بات کر رہے تھے۔ میں ام نصارہ کی بات کر رہا تھا۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ سیدنا ابراہیم کا ساتھ دیتے رہی مستقل،
اور اللہ رب العزت ان کو بھی ایک نمونہ حیات بنایا اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کس طریقے سے قدم با قدم چلنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے اور رہتی دنیا تک کا ان کا نام باقی رہتا ہے، اور ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ ایسا مقام دیتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں کی ہوئی سیکریفائسز اللہ کبھی رائگاں نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت زیادہ قریب رکھ کر اس کو سیلیبریٹ کرواتا ہے رہتی دنیا تک کا۔ یہ ہو گیا میاں بیوی کے ساتھ۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام امنا ہاجر اور امنا سارہ کو جب اللہ نے اولاد سے نوازا کر دراز کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد کی بھی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی ایک مثال ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ اپنے صاحبزادے سے شیئر کیا اور بتایا کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں۔ تو کیا جواب دیتے ہیں صاحبزادے؟ یا ابت افعل تأمر، اے میرے پیارے والد، ایسے بھی نہیں کہ باوا یہ کام کر لیجئے، ابا جان، میرے پیارے ابا پیارے جان، انداز سے میرے پیارے ابا جان، یعنی یہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ مجھے اندازہ ہے آپ کے دل کے اوپر بہت تکلیف گزرے گی کہ آپ یہ عمل کریں گے، اس کے باوجود بھی میرا خیال نہ کیجئے، میرے پیارے ابا جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے اس بات سے ایسا آپ کے دل میں خیال نہ ہو کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا یا میرے دل میں کوئی خلیش ہوگی یا آپ کی محبت میں کمی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ابا حضور، آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے، یہ بچہ آپ کا حاضر ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے ضرور آپ صابرین کے اندر پائیں گے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ آج اگر بچے ہمارے مصروف ہے کسی کام کے اندر، کام تو چھوڑیے، ویڈیو گیمز پہ اگر کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جی اگر پانی کی پیاس لگ رہی ہے یا ابا کو ٹھسکا بھی لگ گیا یا امی کو ٹھسکا لگ گیا، پانی خود سے لا کے دینا تو دور کی بات، مانگے تب بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ جب بار بار کوئی کام پکار کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو ٹھہر جاؤ۔ یہ چیز اس لیے پیدا ہو گئی ہمارے بچوں کے اندر کہ یہ بچے ہمارے یہ باتیں ان کی کانوں میں نہیں پڑتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑے یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے سامنے یہ نمونے حیات ان کے سامنے لے آئے تاکہ وہ بھی اس بات کو دیکھ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد بننے کا ان کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو آپ کی زندگی کے اندر فیملی کے معاملے میں ساری فیملی کے لیے ایک سبق ہے۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بچوں کا بھی مسٹیک ہے، لیکن بچوں سے مسٹیک سے زیادہ مسٹیک تو ماں باپ کا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے دین سکھایا ہی نہیں، انہیں بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیا ہے، یہ انہیں نہیں بتایا، تعارف نہیں کرایا۔ تو ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھیں اور خود پریکٹیکلی ان کے سامنے بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور جو ہے مین چیز جو ہے وہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف لے کے آئیے، شرک سے انہیں بچائیے، اور پھر ہر ایک کی عزت، ماں باپ کی عزت، ٹیچرز کی عزت، بڑوں کی عزت ان کو بتائیے تاکہ وہ بھی بڑے ہو کے اپنی اولاد کو بتا سکے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بے شک جہاں ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک بات اس وقت اشارہ یہ کر دوں کہ آج کل چونکہ زمانہ گیجٹس کا ہو گیا ہے، ویڈیو گیمز کا ہو گیا ہے، سیل فون، سمارٹ فون کا ہو گیا ہے، مائیں جو مجاہدہ بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے میں کرتی تھی، ان کے رونے دھونے کو سہتی تھی، ان کے ضد کو برداشت کرتی تھی، ماں ہو یا باپ ہو، اور اس کے صبر اور تحمل کے ساتھ پیار محبت سے پھر ان کو مناتی تھی اور کھلاتی تھی، ان کی تربیت کرتی، اور وہ ضد کرتے تو اچھے اچھے قصے سنا کر ان کو پالتی پوستی بڑی کرتی، تو پھر ان کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بچے بڑے ہو کے اس کے قدردان ہوتے تھے، ان کے ذہن نشین یہ چیزیں ہوتی۔ آج کل بجائے یہ کرنے کے دیکھا یہ جا رہا ہے نیو کپل جو پیرنٹس بنتے ہیں، بچے جب ضد کرتے ہیں تو وہ میوزک کا جھنجھنا ان کے کرپ کے اندر لگا دیتے ہیں، تو شروع سے ہی میوزک انٹروڈیوس ہو گئی اور وہ میوزک کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے تھوڑا سا بیٹھنے لگتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کی عمر آتی ہے تو ہاتھ میں وہ ویڈیو کا فون دے دیتے ہیں، اس کے اندر گیم چلتے رہتی ہے، بچے مصروف ہیں اور مائیں ان کے منہ میں کھانا ڈالتے رہتی ہیں۔ تھوڑا سا رو رہا ہے بچہ، ان کو فون پہ لمبی باتیں کرنی ہوتی ہے، بچوں کے ہاتھ میں کوئی کھلونا لگا دیا ہے، کوئی ٹی وی کے اوپر کارٹون لگا دیا، بچے بزی ہو گئے، مائیں اپنی گپ شپ میں لگی بھی ہیں۔ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے پتہ؟ اب چونکہ یہ پچھلے 10 سالوں سے یہ کام ہوتے رہا تو وہ بچے جو بڑے ہو گئے ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں ان گیمز کے، اور ان کو جو وقت کے اندر
کانوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی اچھی اچھی کہانیاں ہماری مائیں ہم کو بڑا کرتی ہوتے سناتی تھی, آپ سننے کو نہیں آئی. تو وہی شرارتیں جو انہوں نے ویڈیو گیمز میں دیکھی ہیں وہ شرارتیں اب کر رہی ہیں, اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا, چونکہ یہ پیرنٹس کبھی ٹرین نہیں ہوئے تھے, ان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. تو وہ اب آتے ہیں اماموں کے پاس, کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ نصیحت کر دیجئے. بھائی نصیحت کیا کرے مولانا, کچھ دعا پڑھ کے پھونک دیجئے. کون سی دعا پڑھ کے پھونکیں؟ تو یہ تو ہاتھوں سے کیا ہوا ہے نا. تو کوشش اس بات کی ہے, توجہ دلاؤ میں ان ماں باپ کو, کہ آپ کو اگر واقعی اس گیجٹس کا استعمال کرنا ہے, اسے مدد لے کر ہی اپنے لیے کچھ وقت کو فارغ رکھنا ہے اس مصروف زندگی میں, تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اسلامک کارٹونز آ چکے ہیں, اسلامک گیمز آ چکے ہیں, اسلامک سٹوریز آ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. صرف اور صرف انہی کو ڈاؤن لوڈ کیجئے یہ گیجٹس کے اوپر, اور وہی چیزوں کو بچوں کو سننے کا عادی بنا دیجئے. تو آپ کھانا کھلاتے وقت کے بجائے ویڈیو گیمز دیکھنے کے, وہ بچہ کوئی اسلامک کارٹونز دیکھے. بجائے ادھر ادھر کی میوزک سننے کے لیے وہ بچہ کوئی نعت نشید اور یہ قرآن کی تلاوت کا عادی کرے. ایسی بھی دیکھیں کہ جب ہم نے یہ بچوں کو مشورہ دیا, وہ ماں باپ آج کل بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہے ہمارے ساتھ. ان کے بچے جب آتے ہیں تو ان کی زبانوں پر قرآن ایسا چلتا ہے جیسا بہتا ہوا پانی. ماشاءاللہ, انہوں نے بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کو سنا ہے, ان کے ماں باپ نے یہی ان کو اطمینان دلانے والی چیز کی. تو ان چیزوں کا اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس طریقے سے اٹھا لیا جائے اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سبجیکٹ ہم جو سیکریفائس کے سبجیکٹ ہو رہا ہے, تو یہی بڑا دکھ ہوتا ہے جو آپ ان پریکٹیکل لوگوں سے مل کر یہ جو چیزیں آپ کو پتہ چلی, یہ بڑا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کس طرح سے اپنے وقت کو بچانے کے لیے, گپ شپ کے لیے یہ ساری چیزیں بچوں کو اس طرح سے ڈھکلتے ہیں ڈسٹریکشن کی طرف, برائی کی طرف. تو ماں باپ کو چاہیے, بلکہ خصوصاً ماں کو چاہیے, کیونکہ ماں کی پہلی جو گود ہوتی ہے وہی تربیت ہوتی ہے. تو ماں کو چاہیے کہ اپنے وقت کا سیکریفائس کیجئے اور بچوں کی اولاد کی تربیت صحیح کیجئے. یہی مقصد نکلتا ہے. بالکل, اللہ کے حبیب نے جو مقام عورت کا اسلام میں بیان کیا ہے, دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یہ مقام عورت کو نہیں دیا گیا. کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر میں ڈاکٹریٹ ڈگری کیا ہوں, اس کے بعد اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, جو مقام اللہ نے اسلام کے اندر عورت کو نوازا ہے, اور خصوصاً ماں کے روح کے اندر جنت کو اس کے قدموں کے نیچے کیا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اسی اور انہی ماؤں کے واسطے ہے. دیکھیے, اولاد کو پیدا کر کر صرف چھوڑ دینا تو جانور بھی کرتے ہیں. اولاد کو پیدا کر کر دنیا کی زندگی گزارنے کے اندر کامیاب طریقے سے کرنا غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ماں کے واسطے ہی یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, کیونکہ مسلمان ماں نہ صرف اولاد پیدا کرتی ہے اور جان چیزوں کی طرح, نہ صرف ان اولاد کی تربیت کرتی ہے اور ان کو سلیقہ سکھاتی ہے جس طرح اور مائیں سکھاتے ہیں زندگی گزارنے کا, اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ماں پیدا کر کے اس کو دنیا کی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بنانے کے لیے جد و جہد کرتی ہے, اللہ کا بندہ بنانے کی جد و جہد کرتی ہے, سچا اور پکا مسلمان بنانے کی جد و جہد کرتی ہے, اور اس کے اندر وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ یقین پیدا کر دیتی ہے. وہ اس کے ہاتھ میں جب وقت ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے کا, وہ وقت ہوتا ہے پیدائش سے 3 سال تک کا صرف. زیادہ سے زیادہ 5 سال ماہرین کہتے ہیں. یہ 5 سالوں کے اندر کس کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اولاد کے اوپر؟ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. آپ نے کہا ماں کا, ماں پہلی دستگاہ ہوتی ہے. تو یہ ماں کی یہ قربانیاں, یہ تمام چیزیں میری ماں بہنوں اور میری بیٹیوں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. بڑی جد و جہد کرنا پڑتا, بڑی قربانیاں دینا پڑتا, اور اسی کا بدلہ آپ کو جنت آپ کے قدموں کے نیچے آتی ہے. یہ نہیں کہ پیدا کر کے بیبی سیٹر کے حوالے کر دیے, تربیت کے معاملے میں بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرے, اور شداد اور جیسے فرعون جیسے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ کے یہ امید لگا بیٹھے کہ آقا انعام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنت ہماری قدموں کے نیچے ہے, تم ہماری فرما برداری اطاعت گزاری کرو. کیوں کر وہ بچہ کرے گا جبکہ آپ نے کچھ سیکریفائز ہی نہیں کی ان کے لیے؟ تو یہ بات چھپا ہے. اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہیے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کہ تمہاری قربانیوں کے سبب تمہیں وہ مقام دیا جائے گا کہ تمہارا مقام کی اونچائی وہ ہوگی کہ جنت جیسی اعلیٰ مقام بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی. جی, سیکریفائز کرنے, اپنے وقت کے سیکریفائز کر کے وہ چیز کو اڈاپٹ کرنی ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا
کہ بچہ چھوٹا بھی ہو ضد کرے تو اس کو قرآن کی آیت لگا کے اس کو سنائیں، اور جو ہے پھر وہ خود خاموش ہو جائے گا۔ جب کوئی انسان سنتا ہے، چاہے بڑا ہو بچہ ہو، اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، تو اس کو بچپن سے ہی اس کو یہ عادی بنایا جائے۔ اور بہت عمدہ بات کی کہ تو یہ اور وقت ماؤں کی اس قربانیوں کا اثر آخرت میں تو جو ملنا ہے ملے گا، دنیا میں بھی جو ملتا ہے اس کی ایک مثال دے دوں جی ہمارے سامعین کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا بھر عزت سے نام لیتی ہے۔ بالکل بے شک، حضرت کا احسان امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک، اور آپ کی شخصیت کو اس طریقے سے نمایاں شخصیت بنانے کے اندر سب سے بڑا دخل اس دنیا میں کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ایسی ماؤں کے۔ آج یہ مقام ہے، اسلام نے نظیر یہ پیش کی ہے، صرف اور صرف اسلام کے اندر یہ نظیر ملتی ہے کہ ماؤں کے اندر اللہ نے اتنا پاور رکھا ہے، یہ تھوڑی سی قربانی اگر دیتی ہیں تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہیرے کی طرح تراش کے نکال دیتا ہے۔ جی، ولی اللہ بھی بنا سکتی ہے بے ماں۔ شک، ماں اگر چاہے تو اپنی اولاد کو ولی اللہ بھی بنا سکتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اللہ کے ولی تو گزر گئے ہیں، ہو چکے ہیں، آج کی دنیا میں بھی بن سکتے ہیں۔ کوئی انسان چاہا ولی بننا تو وہ تقوی حاصل کر کے بن سکتا ہے۔ جی، اس جیسی یہ قربانی امنا ہاجر نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تنہا مکہ مکرمہ میں کی، اور جب وہ اس عمر تک آ گئے تو ان کو اس طرح تراشا اور نکھارا کہ والد سے جب وہ اپنے فیضیاب ہو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں باپ کے حکم کو، ان کی تربیت سے اپنی نشو نما کر سکتے ہیں، اس عمر تک جب پہنچے تو والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں تو آپ کے آنے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو فاؤنڈیشن ان کی ماں نے دیا تھا اس کے پر اور آگے بڑھ کر دیکھیے کیسے کامیاب بن گئے۔ تو باپ کا جب وقت آتا ہے کہ باپ اپنے اولاد کے اوپر اثر انداز ہو، وہ عمر ہوتی ہے بچوں کی 3 کے بعد یا میکسیمم 5 کے بعد، باپ کا انوالو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باپ کی طرف سے بھی وقت دینا، باپ کی قربانی، ہاں اس کی توجہ ہونا اور وہ نصیحت کرتے رہنا، اس کی سرپرستی، اس کا کوئی مثال نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو جی جی، باپوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کی پورا وقت دے، نصیحت کرے اور بچوں کے ساتھ وقت لگا کر ان کے اوپر ایسا اثر دے کہ وہ اللہ کے سچے اور پکے ولی بنے اور وقت کے اپنے بڑے مجاہد اور اپنے کام کرنے والے دین کے آدمی بنے، نمبردار بنے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو اب بریک کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے فوری بعد پھر ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور سمجھیں گے یہ جو سیکریفائز ہے، جب ہم جانور کی سیکریفائز کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے برے عادتوں کی بھی سیکریفائز کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ یہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन को मखसूस सिद्दीक़ी का सलाम अर्ज़ है, और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें इंशाअल्लाह ईद से पहले का प्रोग्राम होगा, और उसमें हम डिटेल जो है मेरे साथ जनाब मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब को मैंने मदऊ किया है नेक्स्ट प्रोग्राम में, और डिटेल जो है हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में, क़ुरबानी के बारे में, मसाइल के बारे में, क़ुरबानी के मसाइल और जो है किस पर क़ुरबानी फ़र्ज़ होती है, किस कौन कौन क़ुरबानी अहल होते हैं, किसको देनी चाहिए, और बहुत सारे मसाइल पर बात होगी ईद की नमाज के ताल्लुक़ से। जो नेक्स्ट प्रोग्राम भी देखना मत भूलिए। अभी से आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे सेल फ़ोन पर 8322987860। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम में फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर भी आंसर करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ जनाब डॉक्टर मूसा आज़म साहब मौजूद है। आप PhD किए हैं कंपैरेबल रिलीजन, तमाम रिलीजन, मेजर रिलीजन्स में कंपैरेबल जो है उस पर भी जो है कभी इंशाअल्लाह उस पर भी प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। आज जो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है कि जिस तरह से हम अल्लाह ने हमें फ़र्ज़ किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर जो हम हर साल बचपन से देखते हुए आए हैं कि हमारे वालिदैन भी, हमारे वालिद साहब भी जो है बकरे की, गाय की क़ुरबानी करते थे। तो किस तरह से वो क़ुरबानी का क्या असल मकसद है, वो तो फ़र्ज़ है हमें करना ही करना है, लेकिन उसका क़ुरबानी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी में हम किस तरह से देखें कि हम किस चीज़ को, वो फ़र्ज़ के अलावा हम किस चीज़ को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम क़ुरबान करके अल्लाह के क़रीब जा सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हम गुनाहों में मुलविस है, उस पे हम थोड़ी देर उस मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी बात आपने छेड़ी है मकसूद भाई। आप अल्लाह सलामत रखे आपको। ये चीज़ें आप जो लेकर आते हैं उम्मत के बड़े फ़ायदे की होती हैं, और इस फिक्र के साथ आप काम करते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन। सैक्रिफाइस अगर होती कुर्बानी, जिस तरह हज जिंदगी में एक मादार के ऊपर, पहले इस्तिताअत के ऊपर फर्ज जिंदगी में एक दफ़ा है, कुर्बानी भी इसी तरह एक दफ़ा होकर ख़त्म हो सकती थी जिंदगी भर में। ये ना होने की वजह एक ये भी है कि हर साल इसको आपको मौका दिया जाता है, आप अपनी जिंदगी के अंदर टटोलें और जांचें कि यहाँ जो जिंदगी आपको सैक्रिफाइस की बात कही गई है, क्या सिर्फ जानवर काट कर अपने फर्जी को पूरा कर मुतमईन हो जाना है, या इस सैक्रिफाइस के पीछे कौन सी कहानी है, क्या किस्सा है? तो इसका क्या किस्सा है समझ में नहीं आ रहा, बोलते अपने पास अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर, और तय तक का पहुंचने की कोशिश करते। क्या कभी सोचा कि ये कुर्बानी के पीछे क्या किस्सा है जी? क्यों कर ये कुर्बानी हम पर वाजिब हुई है? क्या इसके पीछे कहानी है? तो जब उसके पीछे देखते हैं तो तमाम कुर्बानियां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की रोनुमा होती हैं। तो ये मौका दिया जाता है उम्मत मुस्लिमा को हर साल के उसके ऊपर गौर फिक्र करें और उनकी कुर्बानियों को सामने रखकर अपनी जिंदगी के रास्ते को सही और हमवार करें। और हर साल ये मौका दिया जाता। मुहर्रम में जिंदगी आपने शुरू की, अब खत्म होने जा रहा है। साल भर के अंदर आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीलियां की और क्या चीजें जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए थी उसको छोड़ने के लिए कितनी सैक्रिफाइस किया आपने। हर आदमी अपनी जिंदगी को बखूबी जानता है और अपनी कमियों को अच्छे तरीके से जानता है, अपनी गलतियों से अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो हर साल जब ये मौका दिया जाता है तो हर साल एक वक्त में आदमी एक आनंद फानंद शादों सा हो जाए, अल्लाह का वली नहीं बनता और गंदी आदतें छूट नहीं जाती। तो हर साल जब मौका दिया जा रहा तो आपको एक मशवरा है, मुझे भी और सबके लिए भी, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से मुआयना करें और इसमें से 3, 4 या 5 ऐसी आदतें जो आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो उसको आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें और मेहनत करें। पहले इरादा करें और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में दुआ करता हूं आपसे और इल्तिजा करता हूं कि ये इन तमाम बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूं और इसके छोड़ने में आपकी मदद चाहता हूं जी, और इसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस है वो करने के लिए तैयार हो जाए जी। बिल्कुल। तो अपनी बुरी आदतों को सैक्रिफाइस करना इस कहानी, इस कुर्बानी के पीछे की कहानी है जी। बिल्कुल। या इसके लिए
اللہ کے لیے ہر سہولت اور ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا اور مرنے مٹنے کا ارادہ کر کے عملی جامہ پہنانا. زبانی کوئی بھی کہتا ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عملی جامہ پہنایا. بے شک ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. ہاں, قربانی کے لیے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا, اس کو بھی کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کی وہ صفت کو بیان کیا, الذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے ایمان والوں کی تو وہ خاص خوبی ہے, صلاحیتیں ہیں وہ کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, سب سے آگے ہے, سب سے آگے اللہ کو رکھتے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو کتنا عزیز ہے. جب اللہ آپ کا عزیز ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو پھر کوئی قربانی بھی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی, بآسانی ہر سیکریفائز آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس پہ شمار پیدا کرے. آمین. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو بدتمیزیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں, جو گندگیاں ہم جو کرتے ہیں اللہ کو ناراضی کرنے کے لیے, وہ اس کے نام کے ساتھ ہم ذرا سا غور و فکر کرتے ہیں. یہاں ہم رہتے ہوئے یورپین کنٹریز میں, امریکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں جو آسانی سے ہمیں جو گناہ میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں, وہ پہلا گناہ تو ہم شرک میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں, اس سے بچنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے کہ مجاہرہ جو گناہ ہے, جو گناہ کرنے کے بعد پھر لوگوں کو میں بم پٹارا کرتے ہیں کہ میں نے لاسٹ نائٹ یہ کیا, یہ کیا. اس کو سے بھی بچنا ہے, کیونکہ گناہ انسان سے ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اس سے بھی بچنا ہے, مجاہرہ کے بارے میں بھی. اور دوسرا جو ہے, آپ بتائیے کہ یہاں رہتے ہوئے آسانی سے ایک بندہ چاہا تو زنا کر سکتا ہے, بچہ یا بچی زنا میں ملوث ہو سکتی ہے. شراب بچپن سے ہی یہاں ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا, 18-21 سال کا ہو گیا, میں شراب خرید سکتا ہوں, پی سکتا ہوں. تو یہاں کے لوگ کی تو مینٹالٹی وہ پروگرام ہے. کیا ہم اپنے بچے بھی یہی کرنا چاہیے؟ شراب بھی آسانی سے یہاں دستیاب ہے, اس میں بھی ملوث ہو سکتا ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو آپ بتائیے کہ مقصود بھائی, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامعین کی نظر کوئی ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جی, جو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے مگر حقیقت ہے اور سچ کڑوی لگتی ہے. جی, امریکہ کے اندر یہاں آ کے بسنا اور یہاں آ کے جینا اور یہاں آ کے بچوں کو پیدا کر کر ان کی پرورش کرنے کا فیصلہ ہم ماں باپ نے کیا ہے. جی, اور اگر بچے یہاں ہمارے اس فیصلے سے یہاں پیدا ہو کر یہاں پر بڑھ کے اگر اسلام سے دور ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہے, یہ ماننا ہوگا بھائی. بالکل. ایک دوسری چیز, کیا تو پھر امریکہ چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کیا ایسا منہ توڑ کے لوگ جواب کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں, آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے خود ہی فیصلہ کیجئے. ایک دوسری چیز, یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں جس کو تھوڑا سا اچھا اگر جاب مل جاتا تو ایک شہر بلکہ ایک اسٹیٹ کو چھوڑ کے اسٹیٹ کو بھی چلے جاتے. تھوڑا سا اچھا پیکیج مل رہا, اچھی تنخواہ مل رہی, اچھا رہنے کا ماحول مل رہا تو فوراً موو کر لیتے. موبائل سوسائٹی امریکہ کے اندر. جی جی. تو دنیاوی تھوڑی سی کامیابی اور مال طلبی کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ آسانی سے لے لیتے. جب بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا محلہ اتنا قابل نہیں ہے کہ ان کی صحیح دینی پرورش آپ کر سکتے, تو آپ کو جب کہا جاتا کہ بھئی آپ موو ہو کر کوئی ایسے محلے میں چلے جائیں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں, جہاں اچھے اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں, اچھے اسلامک سکولز ہیں, جہاں خود آپ جو کام نہیں کر سک رہے تربیتی اعتبار سے, آپ کو دینی ماحول, دینی مدارس, دینی اسکول مدد کریں گے تاکہ آپ کے بچے کی صحیح نشو نما ہو سکے. یہ آپ کر لیجئے. وہاں پر 100 کیڑے نکالے جاتے پھر وہ باتوں کے اندر, 10 ہیلے بہانے کرتے. بھئی آپ ہمیں سیٹسفائی نہ کیجئے, نہ آپ کو ہمیں خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو اپنی آخرت اور اپنی بچوں کی مستقبل کو سنبھالنے کے لیے کتنا مجاہدہ اور کتنا سیکریفائز کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ قربانی کے وقت کے اوپر جو آپ سیکریفائز والی بات کر دیے, یہ سب سے بڑی اور اہم قربانی ہے جو ماں باپ امریکہ کے اندر نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کہ دنیا طلبی کے پیچھے پڑے رہتے اپنے جاب اور اسٹیٹس اور کمیونٹی کے حساب سے. جب بچے ہاتھوں سے نکل جاتے تو یہ ہاتھ ملتے رہ جاتے اور بڑھاپے میں پیڑیاں گستے ہوئے مر رہے ہیں اور جا کے سینئر ہومز کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھا ہے میں نے. تو یہ سب سے بڑے گناہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کو سیکریفائز کر رہے ہیں دنیا طلبی کی وجہ سے. یہ امریکہ کے اندر بڑا عام خاص ایک پرابلم چل گیا ہے اور نیو نارمل ہو چکا ہے.
جس کے سلسلے میں علماء بہت کم بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی دل شکنی ہو. آپ تھوڑی دیر ان کی دل جوئی کر فیل گڈ خطبہ تو دے دیتے ہیں، مگر ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان سے ان کو محروم رکھ کر ان کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میری التجا ہے تمام ائمہ سے اور خطباء سے کہ وہ حق کی بات کہیں، خواہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو کڑوی کیوں نہ لگے. اس کے اندر بہت ممکن ہے سننے والوں میں ایسے ہوں گے جن کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لا کر آپ کے بڑے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں. اور ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں امام موسیٰ آپ نے توجہ دلائی تھی، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں میجر ڈیسیجنز لیے اور آج ماشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے، گناہ کہہ لیجئے گناہ کی حد تک کہ اولاد کی تربیت کی طرف سے لاپرواہی برتنا. اللہ نے کہ حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اولاد کے سلسلے میں 2 سوالات ماں باپ سے کیے جائیں گے، ماذا ادبتم وماذا علمتم، تم نے کیا ادب ان کو سکھایا، کیا علم تم نے سکھایا. اور اگر ہم اس کے اندر ناکام ہوں گے تو اللہ کے آگے جواب دے ہوں گے، یقین جانیے. تو ہم بلکہ کوالٹی ٹائم بھی ان کے ساتھ اسپینڈ نہیں کرتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ان کے ساتھ پیار کا معاملہ بھی نہیں کرتے. تربیت میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. ماں باپ بھی جو ہے ماں بھی جاب کرتی ہے، باپ بھی جاب کرتا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اکیلے اسکول سے 3 بجے آ جاتے ہیں، 3 بجے سے شام 6-7 بجے تک وہ اکیلے رہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہے، وہ کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ماں باپ کو بھی اپنے ٹائم کی قربانی دے کے اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. قربانی، یہ بات پھر آپ نے کہہ دی نا، قربانی کرنی ہے. ماں باپ بے شک 2 کمائی گھر میں نہیں ہوگی تو مشکل سے گزرے گا، یہ قربانی ہے، کر لیجئے اس کا بڑا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم کے اندر. پھر میں نے جو برائی کیا اس کا بتائیے. اب جس طرح سے اسکول پہ شراب نوشی شروع ہو جاتی ہے، اب جب اس زنا شروع ماحول ہو کی وجہ جاتا سے ہے، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان ماحول کے اندر، وہ ماحول کی گندگیاں اتنی ہیں. جس طرح آپ نے کہا زنا بہت عام ہو چکا ہے، لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے. اچھے دینی گھرانے کے بچے اس معاملے کے اندر ملوث ہیں اور ماں باپ کی کان بھی خبر نہیں ہے. جب اڑتی باتیں ماں باپ کے پاس آتی تو ماں باپ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ حرکت کر ہی نہیں سکتے. اور ایک بات کاؤنسلر کی حیثیت سے یہ بات بتا رہا ہوں، بچوں کو بھی یہ پتا ہے، جو بولو ہمارے ماں باپ کو کوئی یقین نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے رات میں برائی کر کے آ کے ماں باپ کے سامنے ناشتہ کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور ماں باپ کو بالکل کانوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی حرکت یہ کر آئے. سگریٹوں کی پینا تو بہت چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی. گندی چیزوں کے اندر بچے پڑے ہوئے ہیں آن ریگولر بیسس. ماں باپ کو نہ ان کے نام پتا ہے، نہ کس طریقے سے وہ گناہ کیا جاتا اس کا پتا ہے، نہ اس کو علم ہے. اور ان کی لا علمی ان کے اولاد کو ان سے بہت زیادہ دور کرتی ہے اور ان کے اولاد کی نظروں میں ان کے ماں باپ کو دقیانوسی قرار دیا ہے. تو یہ چیز دور ہونی ہے. اور جب اس میں ملوث ہو جاتے ہیں بچے، جب شادی کی عمر آتی ہے، شادی کے یا تو قابل نہیں رہتے یا شادی کرنا نہیں چاہتے. اور جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو گندی عادتوں کے اندر پڑ کر اچھے رشتے ماں باپ چونکہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر اچھے خاندانوں میں جب شادی کرتے، دینے والے بھی یہ سوچ کے کہ اچھے خاندان میں بچہ ہمارا یا جا رہا ہے، بچی جا رہی. جب بچے کے وہ اعمال یا بچی کے وہ حرکات گھر میں جب رونما ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، طلاق کیوں نوبت آتی ہے؟ کیوں آتی ہے طلاق کیوں نوبت؟ ان کی جب آپسی چیزیں جب کھلتی ہیں اندر کی گندگیاں، تو پھر وہ ایک دوسرے کا میل نہیں کھا پاتی. جب بڑوں میں بات آتی ہے تو پھر طلاق کے اوپر بات آ جاتی. تو یہ برائیاں ہماری معاشرے میں سراحت کر گئی ہے. تیسری اور ایک برائی جو ہو گئی ہے، قرآن و حدیث، چونکہ انفارمیشن کا ٹائم ہے نا، قرآن و حدیث کو گیجٹس کے اوپر شیخ گوگل کے پاس جا کر گوگل کر لیتے ہیں اور اپنے مفاد اور اپنے مقصد کی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر اپنی برائیوں کو منواتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں. اور جب اگر ان کو اس معاملے میں کوئی ان کو اشارہ کرے تو کہتے ہیں اسلام میں تو اس بات کی اجازت ہے، تم بڑے تنگ نظر رکھنے والے شخص ہو. تو یہ بات غلط ہے. دیکھو ڈرگز کو، دواؤں کو ابیوز کرنا ڈرگ ابیوز کہتے ہیں. بھائی دین کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اور امریکہ کے مسلمانوں نے یہ نظیر دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے جو اور ممالک کے اندر یہ گناہ نہیں ہو رہا ہوگا. امریکہ کے مسلمان چونکہ ان کے اندر ہر بات کے اندر دلیل کو پیش کرنے کی عادت اور ہر چیز کے اندر سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ماحول بڑا انکریج کرتا ہے اس چیز کو. ان کی زبان درازی کی یہ مقام ہو گیا ہے، وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے کھلے کھلے احکامات کے اوپر بھی زبان درازی کرنے کا جرم اور گناہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے اعمال ضائع ہوں گے بلکہ یہاں تک کہ
کہ ایمان سے بھی خارج ہونے والی باتیں کر بیٹھتے ہیں. ان گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہ جو سیکریفائس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں آسانی سے نہیں ہوگی, محنت کرنا پڑے گا اس کے اوپر, بہت ساری چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور سیکریفائس والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اس کو کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا اور ہر قسم کی قربانی کو آگے بڑھ چڑھ کر دینے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے, تبھی جا کر ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل ہوگا اور نجات کی کوئی شاید امید سامنے اور کرم نظر آئے گی. ورنہ میں بتا دوں میرے بھائی مقصود, اس معاملے میں کوئی فلاح اور کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی. ان گناہوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے اور یہ موسم سے بہتر موسم نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ان عادتوں کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس سے بچنے کا احتیاط کا فیصلہ کریں. دیکھیں ہم ماں باپ, جیسا آپ نے کہا کہ اگر ان کے سامنے یہ بات بھی آ جائے کہ بچہ یا بچی زنا کر رہی ہے تو وہ اس کو کور اپ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ یا بچی نہیں کر سکتی, کسی اور کے کر سکتا ہے, میرا بچہ, یہ ہم دماغ میں پروگرام کر چکے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہم. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی بھی اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں. دیکھیں بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے, جب بچہ بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کی ضروریات بھی, جسمانی ضروریات ہوتی ہے, وہ شادی سے پورے ہوتے ہیں. اگر اس کی شادی آپ 28 سال 30 سال میں سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی کریں تو وہ سارا وقت کیا وہ ویسے ہی فارغ رہے گا یا وہ گناہ میں جو ہے ملوث ہو جائے گا؟ اس سے بھی ہمیں سوچنا ہے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ڈسکس کیے ہیں کوشش کریں ہیں ڈسکس کرنے کی, جو برائی ہم دیکھتے ہیں یا اللہ مجھے بھی اس برائی سے, میرے اولاد کو بھی بچا رکھے, ساری قوم کو بچا کے رکھے. دعا کی درخواست ہے, آپ سے درخواست ہے دعا کیجیے. جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد عبدہ و رسولہ. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا انعام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دیا ہوئے دین یا اللہ, اور جس محبت سے, جس پیارے انداز سے آقا انعام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھایا اور سکھایا اور ہمارے اور انبیاء علیہ السلام کی سنن کو ہماری شریعت کا حصہ بنا کر یا اللہ ہماری تربیت اور بنانے کا ذریعہ بنایا. یا اللہ ہم تیت سے اپنے اس حبیب پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجانے کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں اور التجا کرتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام نازل فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اور اللہ تو نے ایسا احسان انسانیت کے اوپر فرمایا یا اللہ, اور اس انسانیت کے اندر ہم مسلمانوں کو مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں یہ کہنے کا ہم کو جو اعزاز نوازا یا اللہ اس کے مشکور و ممنون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ حقیقی معنوں میں ہم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والے بن جائیں. اے اللہ آقا کے سر بلندی اور ان کے فخر کا ذریعہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بنا دے. اے اللہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر مرمٹنے والا بنا دے. اے اللہ آقا اور ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں رچ بس کے دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دے. اے اللہ رب العزت جو گندگیاں, جو پریشانیاں, جو مصیبتیں, جو برائیاں اس معاشرے کی ہمارے اندر صراحت کر گئی ہے یا ہم اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے, اے اللہ ان کی برائی کو ہمارے اوپر کھول کر ان کی برائیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر یا اللہ اس سے ہم کو بہت دور کر دیا, ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العزت جو کچھ دعا کی گئی ہے کہ اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے یا متوقع ہے یا ہم پر ان کا حق ہے, اے اللہ رب العزت ان سب کے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اور مقصود بھائی انشاءاللہ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں, آپ سے دعا کی درخواست کروں گا کہ دعا کر کے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ امام موسیٰ کی دعا کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں یا اللہ اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے. یا اللہ جو برائیاں آج ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں, بڑوں میں, بچوں میں, یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس برائیوں سے چھٹکارا ہمیں عطا فرما, ہمیں قربانی کرنے والا بنا, اور عید کی خوشیاں سے پہلے ہم ساری گناہوں سے بچ کر عید منانے والا بنے. اور لائٹ آف اسلام کا ایک گروپ عمرے پہ جا رہا ہے سپٹمبر کے مڈل آف سپٹمبر میں. اگر آپ لوگ بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں, چھوٹا سا گروپ ہے, ڈیٹیلز کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. مقصود صدیقی 8322987860. انشاءاللہ جو بھی اچھائی تھی اس پروگرام میں اللہ سبحانہ
تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی کمی تھی، غلطیاں تھی، میرے طرف سے تھی۔ اللہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس کمی پیشی کو درگزر کر اس پروگرام کو قبول کرے، اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور جو لوگ بھی اس پروگرام سے منسلک ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔